من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ 3 جمعوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر بات چل رہی ہے کہ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی اور اللہ رب العزت کے بعد جو سب سے معزز اور محترم ہستی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور جب آپ کی عظمت، آپ کا احترام، آپ کا اکرام سب سے بڑھ کر ہے تو ظاہر ہے کہ جس کا عزت اور احترام سب سے بڑھ کر ہوتا ہے اس کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، اور اس کے حقوق اس لیے ہوتے ہیں
کہ جو اس کے ماننے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، اس اپنے محبوب کے حق کو ادا کریں۔ اور ظاہر ہے کہ ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور امتی ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ہے، آپ سے محبت اور عشق بھی ہے، لیکن اس محبت اور عشق کی جو پہچان ہے وہ خالی نرا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ وہ محبت اور عشق کی پہچان کیا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہے اور اگر ہمارے اندر یہ اتباع موجود ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، تو بھئی یہی دلیل ہے، یہی پہچان ہے، یہی علامت ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت کی چنگاری ہوتی ہے تو وہ اسے بے چین رکھتی ہے، بے قرار رکھتی ہے، اور ہر کام میں، ہر چیز میں اس بات پر متوجہ کرتی ہے، وہ عشق اور محبت کی جو چنگاری ہے کہ بھئی فلاں کام تیرے محبوب نے کیسے کیا تھا، تجھے بھی ویسے ہی کرنا چاہیے، اور اس کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ کسی بھی کام میں اپنے محبوب کی مخالفت کرنا یہ در حقیقت اپنے محبوب کو رنجیدہ کرنا ہے۔ اور ایک تو ہے کسی عام انسان کو ساتھ رنجیدہ کر دے، تو عام انسان کو بھی رنجیدہ کرنا اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی رحمت اور برکت جو ہے اس کی طرف سے رک جاتی ہے عام انسانوں کے لیے بھی۔ لیکن جو خاص ہیں، خواص میں سے ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ کرے کہ ان کے دل کو رنجیدہ کرے، تکلیف پہنچائے، تو معاملہ پھر حساس ہو جاتا ہے، معاملہ پھر پکڑ تک آ جاتا ہے، سزا تک آ جاتا ہے۔ اس لیے کائنات کی سب سے عظیم ہستی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنی جانب سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر رنجیدہ ہو، آپ کی قلب اطہر کو تکلیف پہنچے۔ اور اسی پر گزشتہ 2 جمعے سے بات چل رہی تھی کہ اس کا آسان سا راستہ کیا ہے کہ اپنے نبی کے اتباع کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا ہے، آپ کی تعلیمات پر چلنے والا ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے بظاہر جسمانی اعتبار سے، لیکن اسے قرب حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اس کی جانب سے خوش ہے۔ ایک اللہ والے، انہیں خواب میں زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمایا کہ جو شخص میری تعریف بہت کرتا ہے لیکن میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا، اس سے میرا دل خوش نہیں ہوتا۔ تعریف تو بہت کرتا ہے، آپ دیکھ لیں نعتیں پڑھنے والے جھوم جھوم کر نعتیں تو پڑھتے ہیں، اور عشق اور محبت اتنا بڑھتا ہے کہ اس میں موسیقی بھی ڈال دیتے ہیں، پھر اس پہ دھمالے بھی ڈالنے لگتے ہیں۔ اب وہ تو اپنے تئیں، اپنے نزدیک عشق رسول کا اظہار کر رہا ہے، محبت رسول کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ حضور کی پسند کے مطابق نہیں کر رہا، کیونکہ سنت اور بدعت میں یہی فرق ہے کہ سنت کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق۔ سنت کسے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار حضور کی پسند کے مطابق۔ اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اپنی پسند کے مطابق۔
اور آج جو کچھ نظر آ رہا ہے جسے لوگ محبت کا اظہار محبت کہہ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ حضور کی پسند کے مطابق نہیں، وہ اپنی پسند کے مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر خرافات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب میں فرمایا کہ جو میری زیادہ تعریف کرتا ہے لیکن میرے سنتوں پر عمل نہیں کرتا، میرا اس سے دل خوش نہیں ہوتا۔ میرا دل تو اس سے خوش ہوتا ہے کہ جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، میری نقالی کو اختیار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دل اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو راحت پہنچانا، خوش کرنا، یہ در حقیقت اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، اور جس نے آپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ کیونکہ رسول کوئی کام اپنی جانب سے ایسا نہیں کہتا کہ جس میں وہ اپنی کو پرستش کراتا ہو، نہیں، وہ تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے، وہ تو اللہ سے بندوں کو جوڑتا ہے، بھولے بھٹکوں کو راستوں پر لے کر آتا ہے، کس لیے کہ یہ بندہ اللہ کے نزدیک ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے جہاں محبت اور عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہیں پر اس محبت اور عظمت کی جو دلیل ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کی زندگی کے اندر نقالی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی زندگی قدم بقدم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اگر یہ چیز زندگی کے اندر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی، آپ کی غلامی کی جھلک، تو بھائی پھر اسے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اسے کسی محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ واقعی عاشق رسول ہے اور واقعی یہ محب رسول ہے۔ اور اسی طرح چوتھا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہاں آپ کی محبت سب سے زیادہ ہو، آپ کی عظمت سب سے زیادہ ہو، اور زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع ہو، وہیں پر چوتھا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود خوانی کا اہتمام۔ اور پھر بات وہی آتی ہے کہ درود خوانی کا جو اہتمام ہے، آپ پر درود پڑھنے کا، درود بھیجنے کا جو اہتمام ہے، وہ بھی شریعت کے مطابق ہے، اپنی طبیعت کے مطابق نہیں۔ کیونکہ آج ہم بہت سے کام اس کا ٹائٹل تو شریعت کا بنا لیتے ہیں، ٹائٹل تو دین کا لگا دیتے ہیں، اس کا ٹائٹل تو محبت رسول اور عشق رسول کا لگا دیتے ہیں، لیکن کام حضور کے طریقے پر نہیں کرتے، آپ کی تعلیمات کے مطابق نہیں کرتے، ہم وہ کام اپنی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ سنت نہیں رہتی، وہ سنت سے ہٹ کر بدعت بن جاتی ہے۔ تو یہ چوتھا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بکثرت درود خوانی کا اہتمام کرنا، آپ پر درود بھیجنا۔ اب اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ آپ پر درود بھیجنا یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا عظیم یہ عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا بھیجنا، اور آج ہماری زندگی اس سے خالی نظر آتی ہے کہ درود پاک ایسا عمل ہے کہ ہر حال میں یہ اللہ کے دربار میں مقبول ہے، ہر حال میں یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اللہ کی پسند کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو پسند فرمائے تو عمل کو تو پسند فرما لے اور عمل کرنے والے کو رد فرما دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو پسند فرماتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، اس عمل کرنے والے کو بھی پسند فرماتے ہیں اور اسے اپنا مقبول بنا لیتے ہیں، اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ اور درود پاک انہی اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے کہ جس کے ہر حال میں فوائد ہی فوائد ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے یا اخروی اعتبار سے دیکھا جائے۔
آج دنیا کی پریشانی، رزق کی تنگی، آج اس کا زمانے میں مشکلات اور پریشانی عام، ہر آدمی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار نظر آتا ہے۔ رشتے ناتوں کی تکلیف ہے، آپس کے تعلقات کی کشیدگی ہے، ایک خوف کی کیفیت انسان کے اندر ہے، نہ معلوم کیا ہوگا، بہت سی ایسی مشکلات کہ جو ایک اندیشہ، ایک خطرہ انسان کے لیے لگا ہوا ہے۔ درود پاک ایسا عمل ہے جو انسان کے لیے راہبر اور رہنما بنتا ہے، اس کی تسلی اور تشفی کا ذریعہ بنتا ہے، اسے غموم اور ہموم سے نجات دلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن آج وظیفے تو بہت پڑھتے ہیں، کسی کتاب میں دیکھ لیا، کسی رسالے میں دیکھ لیا، کسی نے بتا دیا، پڑھنا شروع کر دیا، پڑھے چلے جاتے ہیں، پڑھے چلے جاتے ہیں۔ اب ان وظیفوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وظیفے کی حیثیت ہونے سے میڈیسن کی حیثیت ہوتی ہے، اور میڈیسن جو ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے لی جاتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس کا ڈوز کتنا ہوگا، کتنے دن لینی پڑے گی اور کتنے دن کے بعد چھوڑ دینا۔ لیکن آج لوگ اپنے طور پہ وظیفے پڑھتے چلے جاتے ہیں، گھنٹوں وظیفے پڑھتے ہیں، نماز اتنی لمبی نہیں پڑھتے جو اللہ کے سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ ہے، رکوع اور سجدے اچھی طرح سے نہیں کرتے جو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، لیکن وظیفے بہت لمبے لمبے پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی، انہی وظیفوں میں ایک اعظم وظیفہ جو ہے وہ تو درود پاک کا وظیفہ ہے، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور آپ کی شفاعت کا یہ ذریعہ، جس کا دنیا میں بھی فائدہ، جس کا آخرت میں بھی فائدہ۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو معمولات ہیں اس میں 1/3، 25%، 1/4، 1/4 وہ درود پاک ہے، باقی اور دیگر اوراد و وظائف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا، لیکن اگر اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نصف نصف کر لیتا ہوں، آدھا آدھا کر لیتا ہوں، کہ آدھا درود پاک اور آدھا دیگر وظائف۔ آپ نے فرمایا کہ بہت بہتر، لیکن اگر اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 3 حصے درود پاک کے اور 1 حصہ دیگر اوراد و وظائف کا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ اب ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کل کا کل آپ پر درود بھیجا کروں گا، آپ پر رحمت بھیجا کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی، اور اس میں قیامت تک آنے والے ہم امتیوں کے لیے ایک بشارت ہے اور ایک سہارا ہے، ایک تسلی اور تشفی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا کہ کل کا کل مجھ پہ درود پاک بھیجے گا تو اللہ تیری دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت کی کفایت کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی بھی کفایت اور آخرت کی بھی کفایت، یعنی اگر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا، درود پاک بھیجنے والا ہوگا، تو پھر نہ تجھے دنیا کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے، پھر اللہ دنیا کے لیے بھی کافی ہے اور اللہ آخرت کے لیے بھی کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ اتنا اہم عمل، اور آج ہم نے اسے چھوڑ رکھا ہے۔ یہ درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ کس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے؟ مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سیاح ملائکہ کی جماعتوں کو مقرر کیا ہے، وہ سیاح ملائکہ کی جماعتیں دنیا میں گشت کرتی رہتی ہیں، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ درود پاک کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں، اور ہر شب جمعہ اور جمعے کے دن وہ درود پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے؟ ایک ہدیہ، ایک تحفے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ تمہارا درود اس طرح سے مجھے پیش کیا جاتا ہے جس طرح سے تم کسی کو تحفہ دیتے ہو، ہدیہ اور گفٹ دیتے ہو، اس طرح سے تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور نام کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے، یہ نذرانہ بھیجا ہے، تو نام کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ اور ایک گنہگار امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا شرف ہوگا کہ اس کا نام آ جائے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کا نام لے کر بتایا جائے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے، اور وہ فرشتہ اتنا طاقت والا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ فرشتہ سن لیتا ہے اور اسے فوراً آپ کی خدمت میں پہنچا دیتا ہے۔ مختلف روایات ہیں، لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ ہمارا درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ جس طرح درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں، اسی طرح درود پاک لکھنے کے بھی فضائل ہیں، کہ جس جگہ جس کاغذ پر وہ درود پاک لکھا جاتا ہے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں حضور کے نام کے ساتھ سواد بنا دیتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ اتنے مصروف ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا جاتا؟ جب بھی کبھی لکھنے کی نوبت آئے، کوئی سواد بناتا ہے، کوئی سلعم بنا دیتا ہے، سواد لام عین میم، اس کا مخفف کر لیتا ہے۔ نہیں، پورا درود پاک لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنا بھی چاہیے، لکھنا بھی چاہیے۔ ابو زرعہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھنے والے نے سوال کیا کہ حضرت آپ کو یہ مرتبہ، یہ رتبہ کیسے ملا کہ آپ آسمان پر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی، اپنی زندگی میں 10 لاکھ حدیثیں میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، اور ہر حدیث کے ساتھ میں نے لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درود پاک کے لکھنے کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ رتبہ، یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اور ایک واقعہ حکیم الامت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بیان فرمایا کہ ہندوستان میں ایک کاتب تھے، پہلے زمانے میں کتابت ہوتی تھی، ہاتھ سے لکھا کرتے تھے قلم اور دوات سے، اب تو یہ کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا۔ تو ان کاتب کی عادت تھی کہ جب وہ صبح کو اپنا کام شروع کرتے تھے تو انہوں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی، اور کام شروع کرنے سے پہلے اس ڈائری میں پہلے درود پاک لکھتے تھے، بہت خوبصورت، بہت خطاطی کے ساتھ درود پاک لکھتے تھے، اور درود پاک لکھنے کے بعد پھر اپنا کام وہ شروع کرتے تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، ایک پریشانی کی کیفیت طاری تھی، اس بات کا فکر، اس بات کی گھبراہٹ کی نہ معلوم کیا ہوگا، کیونکہ جو دنیا سے جانے والا ہوتا ہے اس پر کچھ ایسے آثار آ جاتے ہیں، ایسی کیفیات آ جاتی ہے، کچھ ایسے مشاہدات اس کے سامنے آ جاتے ہیں کہ اندر سے اس کا دل کہنے لگتا ہے کہ بس اب میں جانے والا ہوں، اب میں ٹھہرنے والا نہیں ہوں۔ کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اندر سے اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے بس تو جانے والا ہے۔ تو موت کا جب وقت آیا تو پریشان ہے، اور ان کی تسلی تشفی نہیں ہو رہی۔ تو ایک مجذوب وہاں سے گزرا، اور مجذوب نے جب ان کو دیکھا کہ یہ شخص پریشان ہے، اب مجذوب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہوتی ہے کہ جن کے ذمے بہت سے تکوینی کام ہوتے ہیں، ایک تشریعی کام ہے، تکوینی کام ہے، اور دنیا کے اندر کے دونوں نظام چلتے ہیں، تکوینی بھی اور تشریعی بھی۔ تو یہ مجذوب جو ہوتے ہیں، تکوینیات کا شعبہ ان کے ذمے ہوتا ہے۔ جیسے دہلی میں شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو دیکھا کہ دہلی کا جو نظام ہے وہ بہت بگڑ گیا، خراب ہو گیا، جگہ جگہ گندگی، خرابی، یہ وہ۔ تو کسی شخص نے آ کر پوچھا کہ حضرت
یہ دہلی کا نظام اتنا کیوں بگڑ گیا، کیوں خراب ہو گیا؟ فرمایا کہ جو صاحب تکوین ہے وہ ایسا ہی ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ کہا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک ریڑھی پر خربوزہ بیچنے والا ہے، اس سے جا کے مل لو، اس سے جا کے دیکھ لو۔ اور جب اس سے جا کر ملے اور اس سے کہا کہ بھائی ایک خربوزہ دو، کاٹ کر دو، اگر میٹھا ہوگا تو ٹھیک ہے لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ ایک کٹوایا، دوسرا کٹوایا، تیسرا کٹوایا، ساری ریڑھی کٹوا دی اور کہا جی مجھے کوئی پسند نہیں آیا، چھوڑ کے چلے گئے، اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا کہ دہلی کا نظام جو ہے وہ صحیح ہو گیا، تو پھر وہ شخص آیا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ حضرت اب یہ نظام کیسے صحیح ہو گیا؟ تو فرمایا کہ اب جو صاحب تکوین ہے، صاحب خدمت ہے، وہ ایک سقا ہے اور وہ فلاں چوک پر مشق میں پانی لوگوں کو پلا رہا ہے، پانی بیچ رہا ہے، جا کر اس سے مل لو۔ تو یہ شخص جا کر ملا اور اس نے کہا کہ بھئی مجھے پانی پلاؤ۔ تو جب اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں دیا، اس نے کہا کہ نہیں، پانی کے اندر تو کچرا ہے، اور پانی کو پھینک دیا۔ کہا کہ دوسرا وہ یہ تو پانی میں کچرا تھا۔ اس نے ایک تھپڑ مارا، کہا کہ دوسرا پیسوں سے ملے گا، مفت میں نہیں ملے گا۔ تو سمجھ گیا کہ اب جو صاحب تکوین ہے تو وہ ایک سخت آدمی ہے، تو ایک تکوینیات کا شعبہ ہے۔ تو وہ ایک مجذوب وہاں سے گزرا اور وہ کاتب جو تھے پریشانی کی حالت میں تھے۔ تو مجذوب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ابے کیوں گھبراتا ہے، کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تیری جو ڈائری ہے جس میں تو درود پاک روزانہ لکھا کرتا تھا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سپاٹ بنا رہے ہیں، یعنی اس کو پسند فرما رہے ہیں اور اس پہ ٹک کا نشان لگا رہے ہیں۔ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جس طرح درود پاک پڑھنے کے فوائد ہیں، اسی طرح درود پاک لکھنے کے بھی فوائد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ میں ایک درود پاک پڑھا کرتا تھا، اس درود پاک کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پوچھا کہ وہ درود پاک کون سا تھا؟ کہا کہ وہ درود پاک یہ تھا، اللہم صلی علی محمد عدد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد عدد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ میں یہ درود پاک ہمیشہ پڑھا کرتا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو بھائی درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں، اس لیے درود پاک کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں وہ شخص مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا، اور قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور سفارشی ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کا ذریعہ، اور جو چیز قیامت کے اس ہولناکیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ، آپ کی نزدیکی کا ذریعہ، اور جو آپ کے نزدیک ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ قیامت کے دن امن والوں کے اندر ہوگا، پھر وہ پریشان حال نہیں ہوگا۔ اتنے اہم عمل کو آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے، کیا جی فرصت نہیں، فرصت نہیں، بہت سی فضولیات کی فرصت ہے، گھنٹوں موبائل فون استعمال کرنے کی فرصت ہے، فیس بک اور یوٹیوب کے لیے فرصت ہے، انسٹاگرام کے لیے فرصت ہے، ٹک ٹاک کے لیے فرصت ہے، لیکن اگر فرصت نہیں ہے تو کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے قرآن مجید کی تلاوت کی فرصت نہیں ہے، اور اگر فرصت نہیں ہے تو درود پاک کی کثرت کی فرصت نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، وقت تو گزر جائے گا۔ یہ وقت کی جو رفتار ہے نا، یہ وقت، جس وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اس وقت کی جو رفتار ہے ہماری سوچ اور فکر سے بھی زیادہ ہے، یعنی جہاں تک انسان کی سوچ اور فکر کی رسائی ہو سکتی ہے اس سے کہیں زیادہ تیز اس وقت کی رفتار ہے، جس تیزی کے ساتھ یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں فکر نہیں ہے کہ کل انجام کیا ہوگا، اور یہ اتنا بڑا شرف اور سعادت ہے کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے
کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس میں روح ڈالی تو ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا شرف تھا کہ ملائکہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شرف ہے وہ آدم علیہ السلام کے شرف سے بڑا ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ وہاں تو صرف ملائکہ نے سجدہ کیا تھا، اور یہاں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتوں کی عادت ہے کہ وہ رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ وہ شرف ہے، وہ سعادت ہے کہ جس میں اللہ بھی شریک اور اللہ کے فرشتے بھی شریک، کہ وہ رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اتنا بڑا شرف، اتنی بڑی سعادت کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں کی عادت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور آپ کا امت کے ساتھ ایک لگاؤ اور تعلق ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اجازت دی گئی کہ اے ایمان والو تم بھی رحمت بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود پاک کی ضرورت نہیں، اس درود پاک میں ہمارا فائدہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے اتنے بڑی سعادت کے اندر ہمیں شریک کر لیا کہ جو اللہ اس کے فرشتوں کی عادت ہے، کہا کہ ایمان والو تم بھی رحمت بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب کیا ہم براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ اہلیت ہے کہ ہم آپ پر براہ راست رحمت بھیجیں؟ نہیں، ہم کہاں رحمت بھیج سکتے ہیں، ہماری رسائی کہاں ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فضل فرمایا کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہم ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود پاک میں سب سے مختصر جو درود ہے وہ یہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ یہ مسنون بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم بھی فرمایا، اور ہر روایت حدیث کے ساتھ یہ درود پاک موجود ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی نام نامی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو محبت اور شوق کے ساتھ کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے، تو ایسا شخص بخیل ہے، اور بہت بڑا بخیل ہے، کہ 3 مرتبہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بخیل ہے، بخیل ہے، بخیل ہے کہ میرا نام نامی آئے اور یہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ اور پھر وہ حدیث کی روایت بھی ہے کہ جو منبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو آمین، اور دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو آمین، اور تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے خلاف معمول ایک نئی بات دیکھی ہے، یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے منبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین نے 3 بد دعائیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ پہلی بد دعا یہ دی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کرائے، ایسا شخص ہلاک ہو، برباد ہو، آپ نے فرمایا آمین۔ سوچ لینا چاہیے کتنے رمضان زندگی میں آئے اور گزر گئے، کیا ہم نے کوئی بخشش و مغفرت کا سامان کیا؟ اگر نہیں کیا تو اس بد دعا کے کہیں مورد نہ بن جائیں، ڈرنے کا مقام ہے۔ کوئی زندگی کھیل اور تماشے کا نام نہیں ہے کہ بس گزر گیا تو گزر گیا، نہیں، فکر کرنی چاہیے کہ کیسا گزرا، آگے حساب بھی دینا ہے۔ اور جب دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، ایسا شخص بھی برباد اور ہلاک ہو، آپ نے فرمایا کہ آمین۔ اور تیسرے فرمایا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو اور برباد ہو کہ جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے، کہ ایسا شخص بھی ہلاک اور برباد ہو۔ جبرائیل امین نے بد دعا دی اور آپ نے اس پہ آمین فرمایا۔ اور آمین فرمانا کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، آپ کا آمین کہنا یہ قبولیت کی مہر لگا دینا ہے۔ اور بد دعا دینے والے سید الملائکہ ہیں، ملائکہ کے سردار ہیں، اور آپ سید الانبیاء ہیں،
تو پھر ایسے آدمی کی ہلاکت اور بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارا درود پاک بھیجنا کیا ہے، کہ جب ہم درود پاک بھیجتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت سے التجا کرتے ہیں، ہم اپنی درخواست، اپنی عرضی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے نبی پر رحمت بھیج سکیں، اپنے نبی پر درود بھیج سکیں، یا اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری جانب سے تو رحمت نازل فرما اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہمارا درود پاک بھیجنا ہے۔ اور قربان جائیے اللہ رب العزت کے، جب ہم اتنا سا کام کرتے ہیں، اتنا سا کام کہ ایک مرتبہ ہم اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری جانب سے رحمت نازل فرما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کو یہ کہنا بڑا پسند آتا ہے۔ کاش کہ ہم اس کے عادی بن جائیں، کاش کہ اس کو اپنی پسند بنا لیں، اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ آج باتیں تو بہت کرتے ہیں، اللہ کو یہ کہنا اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ یہ درخواست کرنے والا، یہ امتی، یہ گنہگار، یہ خطا کار، اللہ فوراً اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اس نے تو ایک رحمت کی درخواست کی ہے نا، سفارش کی ہے اللہ سے، یا اللہ میری جانب سے تو رحمت نازل فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ تو اللہ سے درخواست کر رہا ہے، اور یہ درخواست کرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فوراً اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، اللہ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ یہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک دفعہ یہ اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ اپنے نبی پر ہماری جانب سے تو رحمت نازل فرما، اور اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور 10 درجے بلند کرتا ہے۔ یہ کہنا اللہ کو اتنا پسند، اللہ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے پر 40 فوائد اسے عطا فرماتے ہیں، اور بعض روایات میں 70 تک کی فضیلت آتی ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھنا 70 تک اسے فوائد اس کے حاصل ہوتے ہیں۔ مجھے واقعہ یاد آیا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء ہے، اور جتنے بھی روحانی سلاسل ہیں وہ تمام سلاسل پہنچتے ہیں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے حضرت علی، اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عورت مرید تھی، اس کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے رات کو خواب دیکھا، وہ خواب دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ میری بیٹی سخت عذاب کے اندر ہے، اور اسے سیاہ کا تارکول کا لباس بنایا گیا ہے، اور وہ سخت اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھا تو پریشان ہو گئی، بے چین ہو گئی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی کہ اللہ کے مقبول ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، آ کر رونے لگی کہ حضرت میں نے تو اس حالت میں اپنی بیٹی کو دیکھا ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ اسے اس عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کو قیلولے کے لیے لیٹے، آنکھ لگی، خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ جنت کا ایک عالی شان محل ہے، اور اس عالی شان محل میں ایک بہت عالی شان تخت ہے، اور بہت قیمتی لباس کے ساتھ، اور بہت قیمتی تاج پہنے ہوئے وہ تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی تیری ماں تو یوں کہتی تھی کہ تو عذاب کے اندر ہے، تو تکلیف کے اندر ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو بڑی راحت کے اندر ہے، تو جنت کے محلات میں ہے۔ کہنے لگی کہ حضرت واقعی میں بہت تکلیف میں تھی، میں عذاب کے اندر مبتلا تھی، لیکن پھر ایسا ہوا کہ قبرستان میں ایک اللہ کا کوئی نیک بندہ آیا، کوئی اللہ والا اس قبرستان میں آیا، اور اس نے درود پاک پڑھ کر تمام اہل قبرستان کو ایصال ثواب کیا، اور اس درود پاک کی یہ برکت ہوئی، اللہ نے تمام اہل قبرستان سے عذاب کو ہٹا لیا اور سب کو راحت میں پہنچا دیا، آرام میں پہنچا دیا۔ تو بھائی درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، رحمت بھیجتا ہے، اللہ اس سے 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔
اور جو 10 رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے اللہ اس پہ 100 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار براءۃ من النفاق، کہ یہ نفاق سے بھی بری ہے، یہ آگ سے بھی بری ہے، اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن فرمایا کہ اس کا جو حشر ہوگا وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ فضیلتیں تو موجود ہیں، وہ لذیذ کھانا تو موجود ہے، لیکن ہے بھی ہمارے پاس، کسی اور کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ہم اسے استعمال نہیں کرتے، اس لذیذ کھانے کو کھاتے نہیں، اس سے تقویت حاصل کرتے نہیں، اس سے اپنے ایمان کو بڑھاتے نہیں، اپنی ظلمتوں کو دور کرتے نہیں، اس کے انوار سے اپنے قلوب کو منور کرتے نہیں، اپنے عشق و محبت کا اظہار کرتے نہیں۔ وہ کھانا تو موجود ہے، تو کیا یہ انسان کی بدبختی کی علامت نہیں، محرومی کی علامت نہیں کہ جب اس کے پاس بخشش اور مغفرت کے سامان بھی موجود ہوں، اسے بتایا جائے کہ اسے استعمال کرو تو تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا، نجات کا ذریعہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا ذریعہ ہوگا، ان کی رضا کا ذریعہ ہوگا، ان کی شفاعت کا ذریعہ ہوگا، اس کے باوجود انسان وہ کام نہ کرے، پھر تو شامت اعمال نہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر اپنی شامت اعمال کو رونا چاہیے، پھر مشکلات کا، پریشانیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پریشانی وہ پریشانی، پھر اپنی شامت اعمال ہے نا کہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر اور حضور پر درود پاک یہ ہماری زبان پہ کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسانوں میں افضل انسان وہ ہے، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر کون ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور درود پاک ایسا ذکر ہے کہ جو ہر حال میں اللہ کے ہاں مقبول ہے، ہر حال میں پسندیدہ ہے۔ کہ جیسے آج جمعے کا دن ہے، جمعہ کا دن سید الایام بھی ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور افضل الایام بھی ہے کہ تمام دنوں میں افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور یہ جمعہ کا دن کیا ہے؟ یوم درود ہے، کہ اس جمعے کے دن میں کثرت سے درود پاک کا اہتمام ہونا چاہیے، اور جمعے کے دن، جمعے کی شب جمعہ اور جمعے کے دن میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ تازہ بتازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر درود، اور 1000 مرتبہ پڑھنے میں 10-15 منٹ کا وقت لگتا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن بشارت بہت بڑی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شخص جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہے، یہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، بعد میں یہ دنیا سے جاتا ہے، پہلے جنت کا ٹھکانہ دکھلایا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا جنت کا ٹھکانہ ہے، اس کے بعد یہ دنیا سے جاتا ہے۔ اور پھر جمعے کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پاک، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما، 80 مرتبہ۔ کتنی دیر لگتی ہے کہ جو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن وہی بات کہ اللہ کے گھر میں دل نہیں لگتا، اللہ کے ذکر سے دل نہیں لگتا، درود پاک کے لیے طبیعت نہیں چاہتی، مسجد سے باہر نکل کر باتیں کر لیتے ہیں، 1 گھنٹہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، باہر 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں، وہاں پہ ٹانگوں میں درد نہیں ہوتا، لیکن مسجد میں نماز کرسی پہ پڑھتے ہیں۔ یہ کیسی معذوری ہے؟ تو اللہ کے ذکر سے لگاؤ نہیں، انس پیدا نہیں کیا۔ اور ایک ہماری بہت بڑی کوتاہی یہ ہے جو جسے المیہ کہنا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خود بخود ہم سے کچھ ہونے لگے۔ یاد رکھیے کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے، اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے کہ خود بخود کبھی کچھ نہیں ہوا کرتا۔ ارے دنیا کے لیے بھی تو دکان پہ جاتے ہو، دفتر میں جاتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، فیکٹری میں جاتے ہو، کیا خود بخود کچھ ہو جاتا ہے؟ تو جب دنیا جیسی مردار چیز یہ خود بخود نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ کا تعلق خود بخود نہیں ملا کرتا۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اور آپ سے اپنی وفا کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں کچھ خود کرنا پڑے گا اور بتکلف کرنا پڑے گا اور تکلیف برداشت کر کے کرنا پڑے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہو جاتا ہے
کہ جب آدمی کسی کام کی ابتدا بتکلف کرتا ہے، بمشقت کرتا ہے، تو کرتے کرتے پھر طبیعت اس سے مانوس ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کام اس سے چھوٹتا نہیں ہے، پھر غیر اختیاری طور پر بھی کبھی اس کام کی مخالفت اس سے نہیں ہوتی۔ لیکن پہلا درجہ تو مشقت کا ہے، پہلا درجہ تو مجاہدے کا ہے، پہلا درجہ تو تکلیف کا ہے کہ تکلیف برداشت کر کے عمل کرنا۔ اور آج ہم اس کے لیے آمادہ نہیں کہتے خود بخود ہو جائے، خود بخود نمازی بن جائیں، خود بخود نیکی ہونے لگے، خود بخود گناہ ہم سے چھوٹ جائیں۔ تو بھائی آپ انسان ہو یا کوئی روبوٹ ہو، کیا ہو کہ جو اس کے اندر پروگرام فیڈ کر دیا بس روبوٹ تو اس پہ چل رہا ہے؟ تو آپ کوئی روبوٹ نہیں ہو، آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو اللہ نے ارادے کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے ہمت بھی دی ہے، ارادہ بھی دیا ہے، آپ کو مکلف بھی بنایا ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز بھی آپ کے اندر پیدا کی ہے۔ تو پھر انسان اپنا بھلا نہ سوچے تو یہ خود اپنا دشمن ہوا، پھر اس کا کوئی دشمن نہ ہوا، پھر یہ اپنا دشمن اپنے آپ کا دشمن یہ خود ہے۔ تو بھائی درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں، اس لیے آسان سی بات یہ ہے کہ جیسے انسان ہے نا، کھانا کھاتا ہے، کہتا ہے جی 2 روٹی کے اندر پیٹ بھرتا ہے، 3 روٹی میں پیٹ بھرتا ہے، تو اس سے کم پہ وہ کفایت نہیں کرتا، اسے اتنا ہی کھانا چاہیے، اتنی مقدار چاہیے، وہ زیادہ تو کھا لیتا ہے لیکن کم نہیں کھاتا۔ تو اسی طرح اپنے روح کی غذا، اپنے قلب کی غذا، اپنے ایمان کی غذا، اس کی بھی تو کوئی مقدار مقرر کرنی چاہیے۔ اس قلب اور روح کو بھی تو غذا کی ضرورت ہے، آج اس کو کیوں ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اپنے قلب اور روح کی غذا کو چھوڑ رکھا ہے جو کہ اللہ کا ذکر ہے، تو پھر ہماری روحانیت کمزور ہے اور ہماری نفسانیت قوی ہے کہ سارا وقت بے حیائی میں گزر جاتا ہے، فیس بک اور یوٹیوب میں گزر جاتا ہے، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک میں گزر جاتا ہے۔ کیوں؟ احساس ہی نہیں ہوتا، ایسے نفس کے پجاری اور خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے کہ یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بے حیائی کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے بھائی اپنی حیا کو بیدار کرنا چاہیے، اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور جو اختیار اور ارادہ اللہ نے بندے کو دیا ہے، جس اختیار اور ارادے کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے، اسے صحیح مصرف کے اندر استعمال کرنا چاہیے۔ اور صحیح مصرف کیا ہے کہ زندگی اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزرے، زندگی اللہ کے ذکر کے ساتھ گزرے۔ اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے کہ زندگی اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزرے، اللہ کے ذکر کے ساتھ گزرے، اس کا سب سے بڑا فائدہ موت کے وقت ہوگا۔ پھر کسی کو کلمے کی تلقین کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر جب نیکی اور اطاعت والی زندگی ہوگی تو موت بھی پھر نیکی والی ہوگی، پھر ذکر والی ہوگی، پھر اللہ کے دھیان والی ہوگی، خاتمہ بھی اچھا ہوگا، قبر بھی اچھی ہوگی اور حشر بھی اچھا ہوگا۔ اور جب کثرت درود ہوگا اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا تو وہاں بھی حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا اور آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں، اس کے بغیر کامیابی نہیں۔ اللہ یہ درد دل ہمیں عطا فرما دے، اللہ یہ غم ہمیں عطا فرما دے کہ جس دل کو یہ غم لگ جائے، بڑا مبارک غم ہے۔ اللہ یہ غم، یہ درد دل کے اندر پیدا کر دے، بس پھر بیڑا پار ہے، پھر نجات ہے، پھر کامیابی ہے۔ اللہ اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنائے، آپ کی سچی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ کثرت سے آپ کے پر درود و سلام کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور زندگی کے تمام حصوں میں آپ کی اتباع کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے طریقوں کی مخالفت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا